والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث کی روشنی میں لیکچر نمبر 28۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ بولو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کے درمیان قبیلہ مدر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو لوگ پیچھے ہیں ہم انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر اپنے قبیلے کا تعارف کروایا۔ بات یہ ثابت ہوئی کہ پہلے آدمی کو اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں پہچانا، کمال ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ آدمی کسی وقت مصروف ہوتا ہے، کسی وقت کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے، اور فون بجا اور بجتے ہی اپنا تعارف نہیں کروا رہا۔ دیکھو بھئی کون بول رہا ہے بتاؤ تو پتہ لگے، یاری تو تب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص، ایک جماعت، ایک وفد آیا۔ سب سے پہلے اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا تعارف کروایا۔ تو آداب مجلس کیا ہے؟ جہاں بھی آپ جائیں سب سے پہلے بتلائیں میرا نام طیب الرحمن ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنی۔ اپنا تعارف کروائیں، اپنی قبیلے کا تعارف کروائیں کہ میں سید ہوں، زیدی خاندان سے ہوں، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور فلاں میرا قبیلہ ہے، فلاں مسجد کا میں نمازی ہوں، میری مسجد میں فلاں عالم دین خطبہ دیتے ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ تعارف ہو۔ یہ سنت کے بالکل خلاف ہے کہ مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا، اور لوگ اکثریت ایسے کرتی۔ 10 سال پہلے ہم اکٹھے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، 10 سال کے بعد فون آیا مجھے پہچانا ہے۔ کہاں 10 سال کا عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، حالات پر آگے نکل بڑھ گئیں، مصروفیات بڑھ گئیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وفد آیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہم ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے اپنا تعارف کروا دیں۔ اچھا جی، پھر اپنی پریشانی کا اظہار کیا، ہمارے اور آپ اس کے کافر حائل ہیں، ہماری پریشانی یہ ہے ہم آپ کے پاس روز بروز نہیں آ سکتے، روز آپ سے دین سیکھنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے اور آپ کے درمیان دشمن ہے۔ اپنی پریشانی کا اظہار کیجیے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں فلاں گھر سے اور قبیلے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری یہ پریشانی ہے۔ سبق ہے اور سائلین کے لیے سبق ہے، مسئولین کے لیے بھی کہ جواب کیسے دینا ہے۔ آتے ہاں جی کیا کام ہے؟ نہیں، پہلے اسے تعارف کروانے دیں، اسے تعارف کروانے دیں، نام بتلائے، اپنی تعلیم بتلائے، اپنی جاب بتلائے، اپنا علاقہ بتلائے، اپنے استاد کا نام بتلائے، اپنے خطیب کا نام بتلائے، اپنے عالم دین جس کے تحت وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس کا، تاکہ جواب دینے والے کے ایک سکیچ بن جائے کہ یہ بندہ اچھا فلاں عالم دین ہے، ان کا شاگرد ہے، اچھا فلاں خاندان سے ہے۔ جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آپ نے اس کی روٹی ہاتھ میں پکڑا دی، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے سوال کیا، آپ نے اسے بٹھایا، کھانا کھلایا، اہتمام کرو بھئی اس کے کھانے کا۔ پوچھا امی جان، اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا، کہا
لوگوں کو اس کی منزلت، ان کی عزت اور ان کے وقار کے مطابق احترام کیجیے۔ بڑا آدمی آیا اس کو اپنے قریب جگہ دیجیے، عام آدمی آیا اس شخص کو اس کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیجیے۔ فرمایا آپ کے اور ہمارے درمیان دشمن حائل ہے، 4 مہینے حرمت کے ہیں، لڑائی بند ہے، پھر بھی ان مہینوں کا عزت اور احترام کرتا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے۔ اب سوال ہے، اپنی ساری پریشانیاں بتا دی، اب جواب دینے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی اعلیٰ اور افضل ہے، یہ دعات کے لیے سبق تو اصل میں ساری شریعت ہمارے لیے، پیغمبر تو معصوم عن الخطا۔ اب اپنی ساری پریشانیاں بتا کر داعی کو پابند کر دیا کہ ان ماحول میں رہ کر آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو گھر بیٹھے ہوئے دعوت دیں۔ اپنی سنت کیا ہوا پھر؟ نمبر 1 اپنا تعارف، اپنا علاقہ، نمبر 2 اپنی پریشانی، نمبر 3 پریشانیاں بھی جتنی بھی ہیں ساری بتلائیں، نمبر 3 آپ ہمیں اب اسلام سکھائیے، وہ دعوت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے ہی منع کرتا ہوں۔ 4 چیزوں کا جن کا حکم دے رہے ہیں، نمبر 1 الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ جیسے ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی جامع اور مختصر نصیحت کیجیے، انتہائی جامع اور انتہائی مختصر۔ آپ نے کیا کہا؟ قل، کہہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر پکا ہو جا۔ اللہ پر ایمان۔ اب انہوں نے ساری پریشانیاں بتلائیں اور سب کچھ کہا ہمیں کچھ بتلائیے، آپ نے 4 چیزیں۔ نمبر 1 الایمان باللہ، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے۔ تم آ نہیں سکتے، اب اللہ پر ایمان، تمہیں دعا کوئی یاد نہیں ہوئی ابھی تک؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ بیمار ہو گیا بیٹا، اب شفا بھی اسی نے دینی۔ مجھے کوئی مصیبت آ گئی میرے گناہوں کے سبب سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اب اس کو کھولنے والا صرف اللہ کی ذات۔ یہ ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کر۔ ایمان کی کیفیت یہ کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وعقد واحدۃ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ یہ ایک بڑا چوٹی کا پیغام ہے۔ یہ جو ہر جگہ پر جا کر عبادتیں جاری ہیں نا، 4 چیزیں بتائیں انہیں، بندے دوبارہ نہیں آ سکیں گے جلدی۔ آپ ان کو بنیاد سکھا رہے ہیں، شہادتین، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس میں سستی نہ کرنا۔ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، الہکم الہ واحد۔ ہر آدمی کو جو نمازی ہے کم از کم قل هو اللہ احد، یہ تو یاد ہے نا کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں۔ یہاں 2 نہیں، یہاں تو سینکڑوں ہیں، ہر بستی کا اللہ الگ ہے، ہر بستی کا، ہر شہر کا۔ اور وہ وہاں جا کر بابے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، ککڑ گھنتے پتر ڈے۔ توحید کی دعوت، سب سے پہلے توحید کی دعوت، نماز بعد میں۔ اب ایمان باللہ
شہادتی اللہ الہ الا اللہ وعقد واحدۃ۔ نمبر 2 وإقام الصلاۃ، عقیدے کے بعد یاد رکھنا تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، فرض ہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، مصروفیت ہے۔ نماز کو مت کہو کہ مصروفیت ہے، مصروفیت کو کہو نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ رزق بھی حرام ہو جاتا ہے جو نماز کے وقت بھی شخص کماتا ہے، کیوں کہ وہ وقت کمانے کا ہے ہی نہیں، کمانے حی علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ یہ دکان پر بیٹھا کہتا ہے بیٹے کو تم پڑھاؤ میں بعد میں پڑھاؤں گا، دکان بند نہیں کرنا چاہتا کہ گاہک اور موت کا تو خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس وقت گاہک آ جائے، کتنے لاکھ کا آ جائے۔ اب رب نے بلایا مسجد میں آ، اور یہ گھر میں بیٹھا گپے مار رہا ہے بیوی کے ساتھ، آرام فرما رہا ہے، نماز اذان سن رہا ہے، مسجد میں نہیں جا رہا۔ اب یہ اگر اس وقت کوئی کاروبار کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، کوئی سودا کر رہا ہے، کوئی تحریر کر رہا ہے، وہ سب کی سب حرام۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، وارکعوا مع الراکعین، با جماعت نماز۔ ان حالات کے اندر بھی با جماعت نماز مساجد میں ادا کرنا ہے، الا یہ کہ گورنمنٹ مسجدوں کو تالے لگا دے، اللہ کی ناراضگی ہے نا، ہمارے گناہ اتنے ہو گئے، اللہ نے اپنے گھر بند کروا دیے تھے، تو شکر ہے اس کی رحمت کچھ برسی کہ مسجدوں کے دروازے کھل گئے، حرمین شریفین کے دروازے کھل گئے الحمدللہ۔ وإقام الصلاۃ، جب یہ نمازی بن جائیں تو وإیتاء الزکاۃ، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینی ہے، یہ نہیں کہ اب 10 تولے زیور ہے تو 3 تولے بیٹی کے نام کر دو اور 7 تولے میرے پاس رہ گئے ہیں، وہ تو بیٹی کا ہے جی، نہ اس کو زکوٰۃ لگے نہ مجھے زکوٰۃ لگے، چور ہے یہ شخص۔ 10 تولے زیور ہے، بیٹی ابھی چھوٹی سی ہے، 3 تولے اس کے نام کر دیں، یہ تو بیٹی کا ہے، اور جب کہیں باپ کو کینسر ہوا تو وہ 3 تولے لوگ بیچ کر اس پہ لگا دیا، اب اس کا کیوں لے رہے اس کا، تو وہ تو اس کا مال ہے نا۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کیا جا سکتا کہ نمازی تو ہے زکاتی نہیں ہے، زکاتی ہے نمازی نہیں، بیکار، کوئی اسلام نہیں اس شخص کا۔ نمبر 4 آمرکم بأربع، ان میں نمبر 4 وَأَن تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے اگر کسی نے 2 تسبے بھی اٹھا لیے ہیں، جوتے باندھنے کے لیے ضرورت بھی تھی، تقسیم سے پہلے لے لیے ہیں، کل قیامت کے دن آگ بن کر پاؤں پہ چپٹ جائیں گے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے یہ لوگ زکاتوں کا مال کھا جاتے ہیں، کیسے یہ لوگ ہیں کھاتے پیتے، اور میرے پاس اور آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کر دی، نہیں مجھے دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اور خود پلاٹ خریدے ہوئے، زکاتیں اکٹھے کر کر کے پلاٹوں کے انبار لگا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مال غنیمت جو ہے تقسیم سے پہلے اس میں ہاتھ نہیں ڈالے، ہر شے جمع ہو جائے گی، پھر جو وقت کا امیر ہے بادشاہ وہ اسے تقسیم کرے۔ کہا جب تم جہاد کرو اپنے علاقے میں، فتح حاصل ہو، مال غنیمت حاصل ہو، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ 4 چیزوں کا حکم اور 4 چیزوں سے منع۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ، 4 چیزوں سے منع کر رہا ہوں، 4 چیزوں سے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 دبا والنقیر والحنتمی والمزفتی، کدو کے برتن، کدو ہوتا ہے نا، کدو بڑا سارا، اسے پکا کے اس کا برتن بنا لو، بیچ میں سے خالی کر لو، کدو کا برتن۔ سبز گھڑے،
لکڑی کے برتن اندر سے کھود کر لکڑی کا برتن بنا لیا، اور ایسے برتن جن پر تارکول مل دیا گیا، یہ 4 قسم کے برتنوں سے تمہیں منع کیا جا رہا۔ یہ 4 قسم کے برتن جو تھے اس دور میں شراب تیار کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ شراب، اس میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں میں۔ شراب حرام ہے مسلم پر، تو سگریٹ حلال ہے۔ وہ کیا رکھتے ہیں ہونٹ کے نیچے؟ بیڑا، ایسے پکڑیں گے یہاں کر کے رکھ دیں گے ادھر سے ہونٹ، بیڑا کھا رہے ہو؟ نہیں میں تو نہیں کھا رہا۔ ہونٹ پکڑ کے ایسے کرو، وہ گولی گھم نیچے۔ وہ ان وضو خانوں کے اندر بیڑے پڑے ہوتے ہیں، خادم بیچارہ صاف ہی کرتا رہتا ہے، اور کئیوں کو تقوی چڑھتا ہے تو وہ بیڑے والی جو ہوتی ہے شاپر میں، وہ جوتیوں کے اندر رکھ جاتے ہیں۔ سگریٹ کی ڈبی وہاں مسجد سے باہر، جائز ہے بیڑا؟ جی حرام تو کوئی نہیں کہتا۔ سگریٹ جائز ہے؟ حرام ہے، حرام۔ جائز ہے؟ جی حرام تو نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے کرنل میجر احتشام صاحب کہتے ہیں میں سیالکوٹ کے اندر تھا تو جمعہ پڑھنے گیا، تو مجھے خطیب صاحب نے کہا جی سگریٹ چھوڑ دیں آپ۔ میں سگریٹ پیتا تھا جب اس وقت وہاں فوج میں تھے۔ میں نے کہا کون سی حرام ہے؟ نہ پسند ہی ہے نا، حرام تو نہیں۔ خطیب صاحب نے کہا اچھا حرام نہیں ہے؟ نے کہا نہیں حرام نہیں۔ انہوں نے کہا لاؤ ڈبی سگریٹ بیٹھ کے آپ بھی پیو میں بھی پیتا ہوں مسجد میں۔ کہتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے خود سنایا انہوں نے واقعہ۔ انہوں نے کہا اگر حرام نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر آؤ دونوں ہی پیتے، لاؤ یہ مسجد میں پی لیتے۔ میں نے ڈبی نکالی اور اس کے اوپر لکھا آج کے بعد میں یہ سگریٹ نہیں پیوں گا۔ وہ ڈبی آج تک ان کے پاس محفوظ ہے، بس سگریٹ چھوڑ دی۔ دیکھو کمال، کیسا سمجھایا۔ اگر حلال ہے تو پھر ڈبی سگریٹ کی باہر کیوں چھوڑتی ہے؟ جوتیوں میں نسوار باہر کیوں چھپاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ وقتی طور پر بھی بند کر دی تاکہ شراب کی دوبارہ یاد تازہ نہ ہو جائے۔ بندے چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے کچھ دیر کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ دوست نے سگریٹ لگائی، اگلا ایک سٹا تے لاونڈے، ایک سٹا لگایا، دوبارہ کام شروع ہو گیا، دوبارہ کام۔ اور اب تو لائن لگی ہوئی ہے امیر لوگوں کی، امیر زادوں کی۔ وہ خالی سگریٹ نہیں پیتے، اب تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ پیتے ہیں۔ میرے پاس لوگ، مائیں آتی ہیں، والدین آتے ہیں، نشہ کرتا ہے بیٹا، ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی دم کر دو۔ میں کہا اس کو جوتیوں کا دم کرو، لمبا ڈال کے اس کی مالش کرو صحیح، اور اسے کمرے بند کر دو، پھر دیکھو یہ کیسے نشہ کرتا ہے۔ تو 4 قسم کے برتن رب نے پیغمبر کے ذریعے منع کروا دیا تاکہ شراب دوبارہ یاد۔ اس لیے سگریٹ پینے والے قریب اٹھا دو سماعت۔ ہاں کہیں ایسے آفس میں چلے گئے، تھانے میں چلے گئے تو وہاں سارے پی رہے ہیں تو مجبوری میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنی مجلس میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں سگریٹ، اس نے کہا سگریٹ نہیں پینی میرے پاس، منع کر دے اس کو، منع کر دو اس کو۔ فرمایا یہ جو برتن تھے نا کدو کے اور یہ لکڑی کے اور یہ سبز گھڑے تارکول ملے ہوئے، ان کے مسام بند ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر اگر کھجور اور دودھ ڈالیں تھوڑی دیر رکھیں تو اس میں بھی نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے ان برتنوں کے استعمال پر ہی پابندی لگا دی کہ 4 قسم کے برتن، تاکہ تم دوبارہ شرابی نہ بن جاؤ۔ ان برتنوں میں پیو گے، کھاؤ گے، دوبارہ یاد پیدا ہوگی، نشہ پیدا ہوگا، تو دوبارہ کہیں ادھر نہ گناہ کی طرف نہ چلے جاؤ۔ یہ حرام ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ایسے ہی ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز۔ سکون ملتا ہے سگریٹ پینے سے، دھویں کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں، ریلیکس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ریلیکس مومن کب ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے۔ پیغمبر پریشان ہوتے، بلال کو کہتے قم یا بلال الدن،
اذان دے بلال کھڑا ہو، نماز پڑھتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، کوئی سکون حاصل کرتے ہیں۔ مومن کو سکون قرآن پڑھنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ کے سامنے جھکنے سے، اور یہاں مسلمان ریلیکس ہوتا ہے، فلمیں کنجروں کی لگا کر دیکھ رہا ہے، سگریٹیں شراب پی رہا ہے، نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، جی حادثہ ہو گیا، جی فیکٹری جل گئی ہے، وہ نشے میں پڑا ہوا ہے، اب نشہ اترے گا تو باہر نکلے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں 4 چیزوں پر عمل کرنے اور 4 چیزوں پر جسے منع کیا ہے اس سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔